قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ الاعلی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی وقال تبارک و تعالی فی سورۃ الشمس قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام خاتم الانبیاء خاتم المرسلین جناب محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ جنہیں اللہ ذوالجلال نے ہادی اور مہدی بنا کر مرشد اور پیشوا بنا کر مقتدا راہبر و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ الاعلی ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ الشمس ہے۔ اللہ ذوالجلال نے یہاں کامیاب بندے کی نشانی بتائی ہے کہ کامیاب انسان کون ہے اور کامیاب مسلم اور کامیاب مومن اور ایماندار کون ہے۔ دنیا میں دنیا داروں کی نظر میں کامیابی کا اور کامرانی کا اپنا ایک مقام ہے، ایک شان ہے، ایک معیار ہے، اور اللہ ذوالجلال کے ہاں ایک کامیابی کا معیار ہے اور ایک کامیابی کے اصول ہیں۔ دنیا کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں دنیا داروں کی نظر میں تو وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے جس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہو، بھلے حلال کا ہو حرام کا ہو، یہ کوئی معاملہ نہیں، بس دولت زیادہ ہونی چاہیے، پیسہ روپیہ زیادہ ہو، یہ بندہ کامیاب ہے۔ پھر جس کے پاس عہدہ ہو، جس کے پاس بڑا خاندان ہو، ہاں جی، مال و دولت کے اندر کھیت اور کھلیان ہو، اللہ اکبر، مکانات اور بنگلے ہوں، سونا اور چاندی ہو، نوکر اور چاکر ہوں، گاڑیاں اور سواریاں ہوں، اور جس کے پاس بڑا چوک ہو، بڑی بیٹھک ہو، زیادہ لوگوں کا اس کے پاس آنا اور جانا ہو، یہ بندہ دنیا کی زندگی میں کامیاب ہے، بلکہ دنیا والوں کی نظروں میں یہ بندہ کامیاب اور کامران آدمی ہے۔ اور جس کے پاس نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، نہ رنگ ہے، نہ روپ ہے، نہ شکل ہے، نہ صورت ہے،
ہاں جی، نہ کوئی کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، نہ گاڑی ہے، نہ سواری ہے، نہ نوکر ہے یا نہ چاکر ہے، یہ بندہ اس دنیا کی زندگی میں دنیا والوں کی نظر میں ناکام ہے اور بڑا غریب ہے اور شودرا اور بیچارہ ہے۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں کامیاب بندے کی نشانی بتائی، اور یہ کامیابی صرف دنیا کی زندگی کی حد تک نہیں ہوگی، بلکہ دنیا میں بھی کامیابی ہے، مرنے کے بعد زمین نیچے کی بھی کامیابی ہے، اور حشر کا وہ میدان جس میدان کے متعلق اور حشر کا وہ دن جس دن کے متعلق اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بیان فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، میدان حشر، حشر کا دن، حشر کا میدان جس کے متعلق اللہ ذوالجلال نے بیان فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یہ سورۃ الحج میں اللہ ذوالجلال نے قیامت کے دن کا منظر پیش فرما دیا، اور سورۃ عبس وتولی کے اندر بھی۔ تو یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن ہر بندہ اپنی جان کی فکر میں مبتلا ہوگا۔ تو اللہ ذوالجلال نے جو کامیاب بندے کی نشانی بتائی ہے نا، وہ کامیاب بندہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ قیامت کے اور حشر کے دن میں، حشر کے میدان کے اندر بھی کامیاب اور کامران ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جس کامیاب بندے کی نشانی بتائی ہے، وہ بندہ نا پل صراط کے اوپر بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ بندہ پل صراط کے اوپر بھی کامیاب اور کامران ہوگا، اور جہنم پر موجود وہ جو پل ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر، گناہگار دھڑا دھڑ جہنم کے اندر گرتے جائیں گے، گناہگار لوگ دھڑا دھڑ جہنم کے اندر گریں گے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جہنم سے بڑے بڑے آنکڑے نکلیں گے، ہاں جی، بڑے بڑے کنڈوں کا نکلنا ہوگا جہنم میں سے، اور وہ جہنم کے وہ آنکڑے اور وہ کنڈے ان پل صراط پر سے گزرنے والوں کو پکڑ پکڑ کر جہنم کے اندر کھینچیں گے۔ تو جس کامیاب بندے کی اللہ ذوالجلال نے بات کی ہے، وہ بندہ قیامت کے دن میں پل صراط پر سے بھی گزرتے ہوئے آنن فانن گزر جائے گا۔ جس طرح آسمان پر بجلی چمکتی ہے اور بجلیاں جو ہے وہ کودتی ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ مومن بندہ پل صراط پر سے گزرے گا۔ اور جنہیں ہم نے دنیا والوں نے سمجھا نا کہ روپیہ تھا، پیسہ تھا، حسن تھا، جمال تھا، خاندان، قوم، برادری، قبیلہ، اللہ اللہ، یہ بندہ قبر میں بھی ناکام ہوگا اور میدان حشر میں بھی عذاب سے دوچار ہوگا، اور جہنم کے پل پر سے بھی نہیں گزر پائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کامیاب بندے کی نشانی قرآن کریم فرقان حمید میں نشانیاں بیان فرما دی ہیں۔ اب ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے، کتاب قرآن مجید اللہ ذوالجلال کا کلام ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک نے اس کتاب قرآن مجید کے اندر یہ سب کچھ بیان کر دیا۔ یہ ہمیں فائدہ کب دے گا؟ کہ جب ہم اس کو توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، سنیں گے، غور و فکر کریں گے، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ تو جو کوئی بندہ تھوڑی بہت کوشش کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو ناکام اور نامراد نہیں بناتا۔
لیکن جو کوشش ہی نہ کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ دنیا کی زندگی کی تھوڑی سی جو زندگی ہے اور تھوڑے سے جو دن ہیں اور تھوڑی سی اس دنیا کی زندگی کی جو چکا چوند ہے، یہ آج ہے کل فنا ہو جائے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے کیا فرمایا؟ اللہ پروردگار اللہ مالک العلام ارشاد فرماتے ہیں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ فرمایا اللہ پاک پروردگار نے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا۔ جس بندے نے اپنے آپ کو پاک کر لیا اور جو پاک ہو گیا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ اور اسی طرح کی آیت میں اللہ ذوالجلال سورۃ الشمس میں فرماتے ہیں، قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور یقیناً وہ نامراد و ناکام ہو گیا جس نے اپنے نفس کو مٹی میں دبا دیا، یعنی اپنے نفس کو گندا کر دیا اور گرد آلود کر دیا۔ یہ جو مٹی کا دبانا ہے، یہ اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنی روح کو گناہوں میں مبتلا کر دینا ہے۔ تو ہمارے نزدیک کامیابیوں کا معیار کچھ اور ہے، اور جو ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے اس کے نزدیک کامیابی کا معیار جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ جو بندہ جو مشینری بناتا ہے، اگر اس کا استعمال کرنے والا اس مشینری کے خالق اور تخلیقار کی ہدایات کے مطابق وہ چیز استعمال کرے تو وہ چیز پائیدار بھی رہتی ہے اور بہترین استعمال بھی دیتی ہے۔ اب ایک موٹر سائیکل بنانے والی کمپنی نے موٹر سائیکل بنایا، وہ بتاتی ہے کہ آپ اس میں پیٹرول ڈالو گے تو یہ چلے گا۔ میں کہتا ہوں پیٹرول نہیں، ڈیزل ڈال دو، کیونکہ پیٹرول بھی لیکوڈ ہے اور ڈیزل بھی لیکوڈ ہے۔ تو نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ بدھو سے بدھو بندہ بھی یہ بات سمجھ جائے گا کہ جب پیٹرول والی گاڑی میں ڈیزل ڈالا تو انجن انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس طرح اس کمپنی نے ایک گاڑی کو تیار کیا، اللہ خالق اور اللہ تخلیق کار نے آدم زاد کو وجود عطا فرمایا۔ اب ہماری باڈی، ہماری عقل، ہماری کھوپڑی، ہمارا دل، اور ہمارا دل اگر ہم اپنی مرضی سے استعمال کریں گے تو ہو بہو رزلٹ وہی نکلے گا کہ پیٹرول والی گاڑی میں ڈیزل ڈال کر انجن کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ایسا بندہ ہوگا بھی بڑا بے وقوف کہ پیٹرول والی گاڑی میں ڈیزل ڈالا اور جب ڈیزل انجن فیل ہوا تو یہ جا کر کمپنی پر چڑھائی کر دے اور شور شرابہ شروع کر دے کہ آپ کی گاڑی بنائی ہوئی کا انجن پہلے ہی موقع کے اوپر صفر ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ نہ کمپنی اس کی کمپلین لے گی اور نہ اس کو سمجھدار اور عقل مند سمجھے گی۔ ہم جو دنیا کی زندگی کے اپنے ہی کامیاب اور کامرانی کے اصول بنائے ہوئے ہیں، اللہ ذوالجلال کے ہاں ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اور یہ قرآن مجید نے بات فرمائی، اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی مثل ہے۔ آج اگر سمجھانے والا سمجھائے تو سننے والا ناراض ہوتا ہے، غصہ کرتا ہے۔ ہو بہو اسی طرح وہ پاگل بندہ جو پیٹرول والی گاڑی میں ڈیزل استعمال کرے، پوری دنیا کہے گی کہ یہ بندہ بے وقوف اور احمق ہے۔ اسے اتنی تمیز نہیں کہ یہ کھوتے ریڑی سے موٹر سائیکل پر آیا اور یہ تمیز کر لے کہ یہاں پیٹرول ڈالنا ہے، ڈیزل استعمال نہیں کرنا۔ تو اللہ ذوالجلال کے ہاں بھی وہ لوگ جو اپنے دل کا، اپنے دماغ کا، اپنی زندگی کا من مانا استعمال کرتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ آمقوں سے بھی پرلے درجے کے ہیں۔
اس لیے اللہ پروردگار نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ لوگ جو ہیں یہ چوپائے ہیں، جانور ہیں، اور جانور بھی بڑا تمیزدار ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی زیادہ پرلے درجے کے احمق اور نالائق ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک پروردگار نے فرمایا قد افلح من تزکا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس کامیاب بندے کی نشانی یہ ہے کہ اس نے زندگی دنیا کی زندگی میں اپنے پیدا کرنے والے اور اپنے پالنے والے کو یاد رکھا، فصلی، پھر اس نے نماز پڑھی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت کی زندگی کہیں بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ بات یقیناً پہلے صحیفوں میں ہے، یعنی یہ بات صرف قرآن مجید نہیں کر رہا، اللہ نے جو پہلے پیغمبروں کو کتابیں اور صحیفے عطا فرمائے وہاں بھی اللہ نے پہلی امتوں میں بھی یہ بات بیان کر دی کہ کامیابی وہ نہیں جو تم نے معیار بنا رکھے ہیں، کامیابی تو وہ ہے جو بندہ اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے۔ آدمی کا پاک کرنا یہ ظاہری پاکی بھی ہے اور انسان کی باطنی پاکی بھی ہے۔ ظاہری پاکی یہ ہے کہ بندہ غسل کرے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، ہاں جی، اور غیر ضروری بال صاف کرے، اور اپنے ناخنوں اور مونچھوں کو کاٹ لے اور پست کرے۔ اور یہ باطنی کامیابی اور پاکی یہ ہے کہ باطنی طور پر بھی بندہ حلال کی اور حرام کی تمیز کرے، گناہ میں اور نیکی کے اندر تمیز کرے۔ انسان کا اندر بھی پاک ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ بابا بلے شاہ کے کہنے کے مطابق اوپر سے بندہ بڑا پاک صاف نظر آتا ہے اور اندر کھاتے پوری طرح پلید ہو۔ کافر لوگ ہم سے زیادہ صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، اللہ اکبر، ہم سے اعلیٰ اور بہترین پرفیوم اور عطر کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کا اندر پلید ہوتا ہے۔ وہ کیسے کہ سور وہ کھا رہے ہیں، کھوتا وہ کھا رہے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ ہر گندی اور بری اور غلیل چیز، یہاں تک کہ وہ چوہوں کے شامی کباب بنا کر کھا رہے ہیں۔ اوپر سے دیکھیں تو کافر بڑا صاف ستھرا ہے، بڑی چمک دمک اور بڑا رنگ و روپ اور بڑا گورا اور بڑا جو ہے وہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا، ظاہری طور پر بھی پاکی پاکی اختیار کرے اور باطنی طور پر بھی پاکی اختیار کرے۔ باطنی طور پر، چھپا ہوئے طور پر بندے کا پاک ہونا یہ ہوتا ہے کہ آدمی گناہوں کو چھوڑ دے، آدمی وہ کام چھوڑ دے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، مگر ہمیں اللہ ذوالجلال کی قطعاً پرواہ کوئی نہیں۔ اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، بھئی دنیا میں رہ کر یہاں بھی تو گزارا کرنا ہے، دنیا بھی چلانی ہے، اگر مولوی اور صوفی بن جائے تو دنیا کیسے چلے گی؟ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں قد افلح من تزکا، یقیناً وہ بندہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا۔ اور سورۃ الشمس کے اندر فرمایا قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اپنی روح کو پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنے دل اور اپنی روح کو پاک کر لیا۔ اسلام دین جس طرح ظاہری صفائی اور ستھرائی کا حکم دیتا ہے، اسی طرح ہمیں اسلام اور پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باطنی طور پر بھی صفائی اور ستھرائی کا حکم دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ہم حلال میں اور حرام میں تمیز کریں، ہم گناہ میں اور نیکی میں تمیز کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے
فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اللہ ذوالجلال قیامت کے دن 7 خوش نصیب لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا کہ جسے دولت والی، امیر زادی، حسن و جمال والی عورت برائی کی دعوت دے اور کوئی آنکھ دیکھنے والی نہ ہو، کوئی کان سننے والا نہ ہو، اور یہ پھر برائی پر قادر ہونے کے باوجود بھی کہے کہ میں اللہ ذوالجلال سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ ہے بندے کے اندر کی پاکی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دونوں طرح کی پاکی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس بندے نے اپنا اندر پاک نہ کیا، اندر پلید ہوا، وہ بندہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ باہر کی پاکی تو جو ہے وہ لائف بوائے سے حاصل ہو جاتی ہے نا، شیمپو استعمال کر لیا، صابن استعمال کر لیا، بندہ باہر سے پاک صاف ہو گیا۔ اندر کی پاکی کیسے ہوگی وہ اللہ ذوالجلال نے بیان فرما دی۔ فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، یہ بندہ اپنے رب کو یاد رکھنے والا ہے۔ مسجد میں ہے تو اسے اللہ یاد ہے، بازار میں ہے تو اللہ یاد ہے، خرید رہا ہے تو اللہ یاد ہے، کچھ بیچ رہا ہے تو اللہ یاد ہے، دیہاڑی مزدوری کر رہا ہے تو اللہ یاد ہے ہر موقع پر کہ اگر میں حرام کماؤں گا تو اللہ مارے گا، اگر میں گناہ کروں گا تو میرا رب مجھے مارے گا۔ یہ ہے کامیابی کا پہلا اصول کہ زندگی میں، دن میں، رات میں، اندھیرے میں، اجالے میں، مرنے میں، جینے میں، خریدنے میں، بیچنے میں، ہر موقع پر بندہ اپنے رب کو یاد کرے۔ اور کامیابی کا دوسرا اصول یہ ہے کہ فصلہ بندہ مومن 5 وقت نماز پڑھے۔ اور کامیابی کا تیسرا اصول یہ ہے کہ دنیا کو ترجیح نہیں دینی، دنیا اپنا ٹارگٹ نہیں رکھنا، بلکہ آخرت کو اپنا ٹارگٹ کرنا ہے کہ ہم کس طرح اپنی آخرت کو بنا لیں اور آخرت کو سنوار لیں۔ افسوس آج یہ ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر موقع پر ہمارا رب بھولا ہوا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، اور جب پڑھتے ہیں تو مسجد اور ملا پر اور اللہ پر احسان لگا کر مسجد میں آئیں گے اور نماز پڑھیں گے۔ اور اسی طرح افسوس یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو ترجیح دے رکھی ہے اور آخرت کو بھلا رکھا ہے، پھر کیسے ہم کامیاب ہوں گے؟ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی